الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم صدق اللہ و مولانا العظیم۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ سبق حاصل ہو رہا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے اپنی کتاب کو نازل کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس کتاب کی تعلیم کے لیے اپنے پیغمبروں کو بھی بھیجتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرض منصبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قرار دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن مجید سکھاتے ہیں، قرآن مجید کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں، نمبر 2 اس کی تعلیم ان کو دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہدایت کے لیے جہاں کتاب اللہ کی ضرورت ہے، وہاں اس کتاب اللہ کو پڑھانے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے معلم کی بھی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے سے، اپنی سنتوں کے ذریعے سے قرآن مجید کی بہترین تفسیر بیان کر دی ہے، لہٰذا قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی سب سے پہلے ضرورت ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں صرف کتاب اللہ سے ہدایت حاصل کروں گا، مجھے کسی معلم کی ضرورت نہیں ہے، کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ قرآن مجید کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں۔ تو گمراہ وہی شخص ہوتا ہے جو قرآن مجید میں خود تدبر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کسی معلم سے علم حاصل نہیں کرتا۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں صرف استاد اور معلم اور شیخ سے ہدایت پہ آ جاؤں گا، مجھے کتاب اللہ کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ بھی گمراہی کی طرف جائے گا۔ ایسا یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا تھا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء، اپنے بزرگوں، اپنے مشائخ کو ہی اتنا بڑا رتبہ دے دیا تھا کہ جو وہ کہتے وہ تسلیم کر لیتے تھے۔ بلکہ ہدایت پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم کتاب اللہ کو تھامیں، نمبر 2 اس کتاب اللہ کی تعلیم ہم حاصل کریں۔ اگر ہم خود ہی پڑھنے کی کوشش کریں گے اور خود ہی اس سے نتائج اخذ کریں گے تو بہت سے لوگوں کی طرح ہم گمراہی کی طرف چلے جائیں گے، اور اگر صرف شیخ کو پکڑ لیں گے اور قرآن مجید کو نہیں سمجھیں گے تو بھی گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ لہٰذا ہدایت کے لیے ضروری ہے نمبر 1 قرآن مجید کو تھامیں، نمبر 2 اس کو سکھانے والے کے پاس جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا اس بات کی تلقین کی ہے کہ صالحین کے ساتھ، صادقین کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کرو، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں یہ نہیں کہا صراط القرآن والحدیث والسنہ، قرآن کے راستے پر چلو، حدیث کے راستے پر چلو، سنت کے راستے پر چلو، بلکہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر ہم نے انعام کیا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ لہٰذا قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث علماء بنائے ہیں، قیامت تک وہ دین کی خدمت کرتے رہیں گے، قرآن مجید پڑھاتے رہیں گے۔ لہٰذا ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم اہل حق، اہل علم کے پاس جا کر ان سے قرآن مجید کو سیکھیں تاکہ ہم ہدایت کے راستے پر چل سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو سیکھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔